بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی۔ دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ وہ بہت جلد رابطہ عوام مہم شروع کریں گے اور عوام سے براہ راست مخاطب ہوں گے اور اپنا بیانیہ اور اپنا موقف پیش کریں گے۔ اس کی وجہ کیوں پیش آئی ہے، اس کی ضرورت کیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو خود میدان میں اترنا پڑ رہا ہے؟ کیا کوئی تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں یا کسی تبدیلی کا خطرہ ہے، یا پھر آنے والے دنوں میں کوئی پولیٹیکل پریشر آ رہا ہے؟ پولیٹیکل پریشر کوئی کسی بھی قسم کا وزیر اعظم عمران خان پہ اور ان کی حکومت پہ؟ آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ ایک وزیر اعظم ہوتے ہوئے سب کچھ معاملات سیٹ ہو چکے ہیں، جوائنٹ سیشن ہو گیا، اس میں طویل ترین بحث ہو گئی اور کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ قانون سازی ہو گئی، پھر کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان خود نکل رہے ہیں جبکہ اپوزیشن کی ہر بات کا جواب دینے کے لیے وفاقی وزراء اور ان کی ٹیم موجود ہے، ان کے ترجمان موجود ہیں، ان کے معاون خصوصی موجود ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان ہی کیوں؟ آخر ان کے پاس ایسی کیا اطلاع ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ خود نکلیں؟ اس کی 3-4 وجوہات میں آپ کو بتا دوں۔ ایک تو پی ڈی ایم بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو عوامی پذیرائی حاصل نہیں ہے، عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے، وہ زیادہ گیدرنگ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود پی ڈی ایم جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے، ماحول بنا رہی ہے کہ دوبارہ سے پیپلز پارٹی اور ANP کو بھی ساتھ ملایا جائے اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ اور دسمبر کے مہینے میں انہوں نے ایک اہتمام بھی کیا ہے، دوبارہ اجلاس بلایا ہے کہ لانگ مارچ اور دھرنے کا آپشن اور آخری تاریخ دی جائے کہ فلاں تاریخ کو دھرنا اور لانگ مارچ ہوگا۔ اس کے بعد مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی جن پہ مقدمات ہیں وہ ایک پریشر بڑھا رہے ہیں اور وہ عدلیہ کو خاص طور پہ نشانہ بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور عوامی دباؤ اور یہ آڈیو ویڈیو کیسٹس جو آ رہی ہیں، ان دباؤ کے نتیجے میں جوڈیشری کو پریشر میں لا کے اپنی پسند کا فیصلہ چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کو بھی وہی ریلیف مل جائے جو کہ 2001 میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب کو ملا تھا SGS کوٹکنہ کیس میں، کہ جو کچھ بھی احتساب عدالتوں میں ہوا وہ سارا دباؤ کے نتیجے میں ہوا اور اس کا پیچھا کر رہے تھے متعلقہ ادارے اور انڈر پریشر تھی جوڈیشری، اس لیے جناب اس کو انڈو کر دیں، تو لہٰذا اس کو زبان میں کہتے ہیں، عدالتی اصطلاح میں کہتے ہیں ریمانڈ کر دیا جائے مقدمہ۔ وہ نکل رہے ہیں اس پہ جو مریم چونکہ خود میدان میں ہیں، شہباز شریف صاحب خود میدان میں ہیں، نواز شریف صاحب ابھی تک خاموش ہیں اور وہ بھی کسی وقت لب کشائی کر سکتے ہیں۔ ان کا چونکہ تقریر جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں آ سکتی کیونکہ وہ مفرور ہیں، اور مریم صفدر صاحبہ آتی ہیں، آ کے پریس کانفرنس کرتی ہیں اور ان کی پریس کانفرنس سنی جاتی ہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے جو میدان میں ٹیم اترتی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی بی ٹیم ہے، وزیر اعظم عمران خان کی بی ٹیم ہے، اور ان کو وہ پذیرائی نہیں ملتی جو کہ وزیر اعظم عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان کو ملے گی۔ اس لیے وزیر اعظم عمران خان کاؤنٹر نیریٹو کے لیے آئیں گے۔ نمبر 1 یہ کہ ایک تو جیسے مسلم لیگ نواز شریف فیملی اپنے ووٹرز کو سپورٹرز کو موبلائز کر رہی ہے اسی کمپین کے نتیجے میں، اور کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی جنریٹ کرتے رہتے ہیں مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی کہ ان کا ووٹر اور سپورٹر ان کو آکسیجن ملتی رہتی ہے، ان کو انرجی ملتی رہتی ہے، اور وہ اپنے کم از کم آڈینس کو وہ ضرور باور کروا رہے ہیں کہ جناب ہمارے ہاتھ بالکل صاف ہیں، ہمارے ساتھ عدالتوں میں بھی زیادتی ہوئی، ہمارے ساتھ فلاں صاحب نے زیادتی کی، فلاں ملٹری لیڈر نے جاتے ہوئے زیادتی کی، جو جا چکا ہے وہ بہت برا تھا، جو موجود ہے وہ بہت اچھا ہے، اس طرح کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ایک اور چیز بھی کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بار کونسل اور بار ایسوسی ایشنز کو بھی موبلائز کیا جا رہا ہے، متحرک کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی آہستہ آہستہ عدلیہ پہ پریشر ڈالیں، عدلیہ پہ دباؤ ڈالیں اور اپنا وزن اسی ڈبے میں رکھ دیں، کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آسما جہانگیر کانفرنس جو ہوئی لاہور میں
وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ ایک طرح کا ڈائلاگ کروانے کی کوشش کی غیر اعلانیہ، کہ جوڈیشری کو بھی بلا لیا، نواز شریف صاحب کو بھی بلا لیا، یعنی سزا دینے والے اور مجرم جو ہیں ان کو ایک ہی گھاٹ سے پانی پلانے کی کوشش کی گئی۔ اس میں علی احمد گر صاحب بھی تھے، اس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس اور دیگر جج صاحبان، تو وہ ایک طرح کا معاملہ، اس کے پیچھے بھی مسلم لیگ نواز موجود تھی۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اگر یہ، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کو یہ شبہ ہے یا خطرہ ہے، خدشہ ہے کہ یہ جو کمپین چل رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جوڈیشری کے ساتھ ان کی بھی، یعنی کہ کاؤنٹر نیریٹو کی بھی ایک پبلک سپورٹ ہونی چاہیے، جیسے کہ پاناما میں تھی۔ اور ادھر پاناما کیس چل رہا تھا، باہر پولیٹیکل پریشر تھا، عوامی دباؤ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور ساری جماعتوں نے برقرار رکھا، اور جوڈیشری کو اس وقت بھی اسی طریقے سے انڈر پریشر کرنے کی کوشش کی، دھمکیاں، دباؤ، سب کچھ کیا گیا، لیکن وہ فیصلے ہوئے۔ اب دوسری جانب پیپلز پارٹی کو بھی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی آ جائیں۔ پھر چودھری اعتزاز احسن صاحب نے کو بھی کہیں نہ کہیں شبہ ہوا کہ کہیں اس سارے پریشر میں اسٹیبلشمنٹ نہ دباؤ میں آ جائے، یہ بھی بات، اور اسی دوران یہ نہ ہو کہ جناب وہ اپنا ووٹ بینک انٹیکٹ کریں مسلم لیگ نواز والے اور وہ مجبوری بن جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں نمبر 1۔ نمبر 2، وکلا تنظیموں کو میں کہہ چکا ہوں، تو پاکستان تحریک انصاف بھی اپنے وکلا ونگ کو کہہ چکی ہے کہ آپ بھی ذرا موبلائز ہوں، اپنے آپ کو متحرک کریں اور کاؤنٹر نیریٹو دیں اور اپنی آواز بار ایسوسیشن میں بھی پہنچائیں۔ فواد چودھری صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا، ڈاکٹر بابر اعوان کو ٹاسک دے دیا گیا، ڈاکٹر فروغ نسیم، بیرسٹر فروغ نسیم صاحب کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ آپ بھی وکلا تنظیموں میں، پھر ادھر پنجاب میں دے دیا گیا ہے کہ آپ بھی وکلا تنظیموں میں جائیں، ان کے ساتھ رابطے رکھیں اور کاؤنٹر نیریٹو دیں، تاکہ یہ جو مقابلہ چل رہا ہے، ایک طرف جوڈیشری کو دباؤ میں لانے کے لیے پبلک پریشر یوز کیا جا رہا ہے، آڈیو ویڈیو مبینہ جعلی سکینڈل استعمال کیے جا رہے ہیں، تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف بھی میدان میں اترے اور وزیر اعظم عمران خان خود دوبارہ سے اپنا نیریٹو لے کے آئیں اور پاناما سے سلسلہ اور بتائیں کہ اس ملک کو کیسے کیسے ان لوگوں نے لوٹا ہے، تو کم از کم اگر میں کچھ نہیں کر سکا تو یہ ان کی وجہ سے نہیں کر سکا، اور جو کچھ اس وقت پریشر میں ہے پاکستان کی اکانومی، پاکستان میں مہنگائی جو ہے، اس کی وجہ یہ وجوہات ہیں، وہ یہ سارا کچھ کریں گے۔ پھر ایک اور وجہ بھی ہے، وہ جہانگیر ترین صاحب بھی میدان میں نکلے ہوئے ہیں اور وہ ایک کمپین کر رہے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی لائف ٹائم جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر سپریم کورٹ سے یہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے تو اس پہ ایک اپیل کا حق بھی ہونا چاہیے۔ اگر سو موٹو ایکشن لیا جاتا ہے، سو موٹو کے نتیجے میں کوئی ڈسکوالیفائی ہوتا ہے تو اس پہ بھی ہونا چاہیے اپیل کا حق۔ یہی بات پاکستان بار کونسل کی قرارداد میں بھی، تازہ ترین جو قرارداد آئی اس میں کہی گئی ہے کہ جناب اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ اپیل کا حق ملنا چاہیے، اور پاکستان بار کونسل بھی یہی بات کہہ رہی ہے، سو موٹو کا اختیار محدود کر دینا چاہیے۔ تو وہ سپریم کورٹ کے اس اختیار پہ قدغن لگانا چاہتے ہیں، اور جو ڈسکوالیفیکیشن لائف ٹائم ہو چکی ہے اس کو وہ اوپن کرنا چاہتے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کو ریلیف ملے گا تو آپ ذہن میں رکھیے گا پھر نواز شریف صاحب کو بھی ریلیف ملے گا۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور اس کے پیچھے پولیٹیکل لیڈرشپ یعنی کہ اپوزیشن کی جماعتیں بھی موجود ہیں، اور ادھر دوسری جانب وکلا تنظیمیں بھی موجود ہیں۔ کہیں نہ کہیں یہ جوڑ توڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن کا سلسلہ ختم ہو۔ ظاہر ہے جب آپ ایک ریلیف دیں گے تو سب کو ریلیف ملے گا۔ ایک مثال دے دیتا ہوں کہ یہ سندھ کے ساتھ افسروں کا تنازع چل رہا ہے، مرکز نے، وفاق نے کچھ افسر بلائے ہیں سندھ سے اور ان کو کہا کہ جی وہاں سے نکلیں اور نئی ذمہ داریاں سنبھالیں، مرکز میں آ کے رپورٹ کریں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو سندھ گورنمنٹ نہیں دے رہی، اور کیوں نہیں دے رہی وہ ایک الگ داستان ہے۔ اسی طریقے سے پنجاب سے بھی کچھ افسروں کو بلایا گیا،
اور پنجاب کے افسروں کو بھی کہا گیا کہ بھی ایک ہی صوبے میں آپ کو ہو گئے ہیں 10-10 15-15 سال 20-20 سال، تو یہاں سے نکلیں آپ۔ عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب آئے، پرائم منسٹر سے ملے اور انہیں کہا کہ جی یہ جو ہمارے افسر ہیں یہ فی الحال ان کو نہ چھیڑا جائے اور ان کو ابھی رکھا جائے، اور پہلے ہم اس کی ریپلیسمنٹ تلاش کر لیں پھر کریں۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے اس کا انکار کر دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ان کو ریلیف دیتے تو سندھ کے افسروں کو بھی ریلیف ملنا تھا۔ لہٰذا اسی طریقے سے یہ کوشش بھی جہانگیر ترین صاحب اپنے طور پہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ڈسکوالیفائی ہیں، اور اگر وہ ڈسکوالیفائی رہتے ہیں تو اپنے گروپ کی سربراہی آئندہ کیسے کر سکیں گے، اور وہ بڑا ان کا تگڑا گروپ ہے۔ ایک بات، اس کے بعد خاص طور پہ اکانومی کے معاملے میں بھی وزیر اعظم عمران خان، کیونکہ اس وقت مہنگائی کا جو معاملہ ہے وہ ان کی حکومت کو ڈسٹرب کر رہا ہے بڑے برے طریقے سے، اور عام آدمی متاثر ہے مہنگائی کے وجہ سے، وہ خواہ چینی کا معاملہ ہو، خواہ وہ آٹے کا معاملہ ہو، دوائیوں کی قیمتیں ہوں، گھی اور آئل کی قیمتیں ہوں، اور اب پیٹرولیم پرائسز ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے لیے، پھر ڈالر کا بڑھنا، روپے کی قدر کم ہونا، IMF کے ساتھ معاہدے، کڑی شرائط پہ بجلی مہنگی، گیس مہنگی، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ جو ہے اگین اس پہ جو ان کے وزراء ہیں وہ شاید ان کی بات عوام اس طریقے سے نہیں سن رہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان کا خیال ہے کہ میں خود جاؤں گا اور میں خود مخاطب ہوں گا لوگوں سے اور ان کو بتاؤں گا، تو کاؤنٹر نیریٹو آئے گا، ایک دوسرا بیانیہ آئے گا اور اپنا نقطہ نظر پیش کروں گا، تو لوگ مجھ پہ اعتبار کریں گے کہ یہ سب کچھ مستقبل میں بڑے فائدے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈالر کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی، روپے کی قیمت کم ہو گئی، اگر کچھ عرصے کے لیے بریک لگتی ہے اور لیکن اس کے بعد فوراً دوبارہ انکریز ہو جاتا ہے، اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کا جو تجارتی خسارہ وہ بڑھ رہا ہے، پھر شرح سود میں اضافہ ہوا تو اسٹاک ایکسچینج مندی ہو گئی، اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار نیچے جا رہا ہے، تو یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کے لیے ضروری ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب میدان میں نکلیں، کہ خدا نخواستہ، کیونکہ اس وقت بہت چل رہی ہے، مسلم لیگ نواز کی پوری کوشش ہے کہ آنن فانن یہ سارے کا سارا پارلیمانی سسٹم جو ہے یہ ڈس فنکشنل ہو جائے، اور اس کی پوری کوشش ہے کہ وہ اسمبلیوں سے استعفے خود بھی دیں اور پیپلز پارٹی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں، اور پیپلز پارٹی ابھی تک ان کے ساتھ فاصلے پہ ہے، دوری پہ کھڑی ہے، اور اگر پیپلز پارٹی نہیں بھی نکلتی، مسلم لیگ نواز، JUI اور یہ لوگ اگر استعفے دے دیتے ہیں اور اگلے چند مہینوں میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی پارلیمانی نظام کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد میں استعفے آ گئے تو پھر قبل از وقت انتخابات جو ہے وہ حکومت کی مجبوری بن جائے گی، کیونکہ اتنی زیادہ سیٹوں پہ صرف ایک سال پہلے الیکشن کروانا ذرا مشکل ہوگا اور یہ پریشر بڑھے گا۔ تو یہ سارا جو اس وقت کھچڑی پکائی جا رہی ہے، اپوزیشن جماعتیں مختلف اینگل سے پکا رہی ہیں، وکلا تنظیمیں پکا رہی ہیں اور ٹریڈ یونینز بھی پکا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم عمران خان تک بھی اطلاعات موجود ہیں، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود نکلیں گے، ایک تو پریشر آئے گا اور ان کا ووٹر سپورٹر وارم اپ ہوگا اور وہ بھی تیار ہوگا، اور اگر کسی وقت کچھ ہل جل ہوتی بھی ہے تو کم از کم ان کی تیاری پوری ہو اور ان کا ووٹر بھی اسی طرح متحرک ہو جیسے اپوزیشن کا ووٹر اور سپورٹر متحرک تھا۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔